أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا فتحا مباركا من كتاب المبارك يا فتاح العليم. آمين يا رب العالمين. الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. جی بالکل، ہم پہلے بھی بہت سے اسماء الحسنہ پر بات کر چکے ہیں جی، اور آج اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نئے جو اسماء الحسنہ ہیں جن پر پہلے ہماری بات نہیں ہوئی ان پر آج ہم کوشش کریں گے. آغاز میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنا مقام جان لے، اس مقام کی مناسبت سے اللہ کا نام جان لے کہ وہ کس نام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اس مقام کو بہتر کر سکتا ہے. اور یقیناً کوئی بھی مقام اور نام جو ہیں وہ کام کے بغیر مکمل نہیں ہوتے، تو پھر تیسرے درجے میں وہ اپنا کام متعین کر لے کہ وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جس کے ذریعے اس کا مقام اور اللہ کا نام بلند ہو. تو یہی اسماء الحسنہ کا حسن ہے کہ جس میں انسان کو اور جتنے بھی دنیا میں رہنے والے تمام انسان جو ہیں، تمام مذاہب سے آزاد ہو کر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بھی انسان ان اسماء الحسنہ کی جو ہے وہ تعظیم کرے گا، تکریم کرے گا، اللہ اسے عزتوں والا بنا دے. تو پہلا نام جو ہمارے سامنے ہے جی وہ ہے الحلیم. الحلیم، اچھا جی، الحلیم جو ہے یہ حلمہ کے مادے پر ہے، اور اس کا عمومی معنی یہ الحلیم کا یہ ہے، جو خصوصی بھی ہے، جو کہ قوت و برداشت والا، قوت والا بھی اور برداشت والا بھی. تو عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو قوت والا ہوتا ہے وہ برداشت والا نہیں ہوتا، اور جو برداشت والا ہوتا ہے اس کے پاس قوت نہیں ہوتی. تو یہ ایک حسین امتزاج جہاں پر قائم ہو کہ جہاں پر قوت اور برداشت کا ایک بہترین توازن آپ کو دکھائی دے، وہ الحلیم ہے. الحلیم، ایک تو ہم یہ بتاتے چلیں کہ اس کا معنی جو ہے وہ ہے قوت برداشت رکھنے والا، حتمی نتائج تک انتہائی شفقت و محبت سے پیش آنے والا. جیسا کہ ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے بہت ہی حلیمی طبیعت کا ہے. حلیمی طبیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات نیگیٹو ہو یا پازیٹو، ان دونوں پر وہ یک دم سے ریاکشن نہیں دیتا، وہ ایک دم سے اس پر کوئی بات نہیں کرتا، ایسا عمل نہیں کرتا کہ جس میں یہ معلوم ہو کہ اس نے بنا سوچے سمجھے یہ کام کر دیا، یا اس وقت جو ہے وہ ایکسیڈنٹلی میرے منہ سے یہ بات نکل گئی، یا ایکسیڈنٹلی میں نے یہ کام کر دیا. وہ ایسا نہیں ہوتا. الحلیم وہ ہوتا ہے کہ جو انتہائی باریک بینی سے اس بات کو سنے، اسے سمجھے، اور پھر مناسب وقت پر، چاہے وہ اگر وہ دیکھے کہ ابھی مناسب ہے تو میں بھی اس پر رپلائی کروں گا، اور اگر اسے وقت میسر آ جائے تو وہ وقت لے گا بات کرنے سے پہلے یا بات سمجھانے سے پہلے. تو الحلیم جو ہوتا ہے یہ قوت و برداشت کے درمیان بہترین توازن رکھنے والی شخصیت کو کہا جاتا ہے. اللہ الحلیم ہے، اللہ حلیم ہے، حلم والا ہے. اسی طریقے سے ایک اور معنی جو ہے الحلم کے معنی ہے نفس و طبیعت پر ایسا ضبط رکھنا کہ غیظ کے موقع پر بھڑک نہ اٹھے. غیظ کے مطلب غصے کے وقت جو ہے وہ اپنے آپ کے اوپر، اپنی ذات، اپنی پرسنالٹی پر ایسا کنٹرول کہ جو ہے وہ فوراً سے اس کے اوپر کوئی ایسا ریاکشن نہ آئے کہ جو نقصان کا سبب بنے. اچھا جی، الحلیم جو ہوتا ہے یہ سید الاخلاق اس کو کہا جاتا ہے. وہ اخلاق میں سید کے مقام پر ہوتا ہے، سردار کے مقام پر ہوتا ہے، بلند مقام انسان ہوتا ہے. وہ غصے میں غلط فیصلے کی طرف نہیں جاتا. یہ بڑی اہم ترین چیز ہے. وہ غصے میں غلط فیصلے کی طرف نہیں جاتا، زیادتی کی طرف یا ظلم کی طرف نہیں جاتا. وہ محبت میں
وہ وعدہ نہیں کرتا جو پورا نہ کر سکے. یعنی ایسا وہ متوازن ہوتا ہے کہ وہ غصے میں بھی اپنے توازن کو برقرار رکھتا ہے، اور محبت میں بھی. تو محبت میں بھی وہ ایسا کوئی وعدہ، کوئی اقرار نہیں کرتا کہ جس کی وہ پاسداری نہ کر سکے، چوکیداری نہ کر سکے. یہ بھی حلیم ہے. وہ جسے کسی کی دشمن وہ جسے کسی کی دشمنی نفرت پر آمادہ نہ کرے. وہ جسے کسی کی دشمنی نفرت پر آمادہ نہ کرے، وہ جسے کسی کی محبت بھٹکا نہ سکے، وہ حلیم ہے. وہ حلیم ہے. تو آپ دیکھیے قرآن کریم میں 11 کی 75، اگر آپ دیکھیں 11 کی 75، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. کہ بے شک ابراہیم جو ہیں وہ حلیم حلیم ہے، اواہ ہے، لوٹنے والے ہیں، منیب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں، صحیح راہ پر ہیں. اور ان کے بارے میں حلیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. 11 کی آیت نمبر 75، ان ابراہیم الحلیم اواہ مبین، اواہ منیب. بے شک ابراہیم تحمل والا، رجوع کرنے والا، لوٹنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ہوئی. تو یہاں پر آپ کو وہ پوری حلیمی طبیعت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی دکھائی دی، کہ وہ اپنے مقام، اپنے کردار اور اپنے وقار کو ایسا متوازن رکھتے ہیں کہ قرآن کریم ان کو اس اعزاز سے نوازتا ہے. ان ابراہیم الحلیم، ابراہیم جو ہیں وہ حلیم ہے. یہ دیکھیے، اس میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حلیمی طبیعت میں وہ سید الاخلاق ہیں. وہ غصے میں غلط فیصلے کی طرف نہیں جاتے. وہ جو محبت میں ایسا وعدہ نہیں کرتے جو پورا نہ کر سکیں. وہ جسے کسی کی دشمنی نفرت پر آمادہ نہ کرے. وہ جسے کسی کی محبت بھٹکا نہ سکے. یہ تمام تر صفات آپ دیکھیے، انسانوں میں یہ تمام تر خوبصورتیاں آپ کو دکھائی دیں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اچھا، اسی کے ساتھ آپ دیکھیں یہی لفظ استعمال ہوا ہے 37 کی 101، 101 نمبر کے اندر، فبشرناہ بغلام حلیم. پھر ہم نے بشارت دی ان کو ایک حلیم بچے کی. فبشرناہ بغلام حلیم. تو یہاں پر بھی حلیم کا لفظ استعمال ہوا ہے جی. تو اچھا، غلام جو ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ غلام کا لفظ یہ 12 سال سے اوپر کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تقریباً 12 سال کے بڑے بچے کے لیے عربی زبان کے اندر غلام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر عمومی طور پر عرب معاشرے کے اندر یہ لفظ جو ہے وہ 60 سال کے بوڑھے تک بھی یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں وہ لوگ. عربوں کے یہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ کا یہ جو نام ہے جی الحلیم، اس میں قوت برداشت، حتمی نتائج تک انتہائی شفقت و محبت سے پیش آنا کسی بھی حتمی چیز کی طرف. تو ہم جب اپنا مقام دیکھیں کہ اس طرح کی کوئی کیفیت ہماری ذات کے اندر آئے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم اس مقام پر ہیں تو ہمیں اس مقام پر اس نام کی ضرورت ہے کہ جسے ہم حلیم کہتے ہیں. تو اللہ الحلیم ہے. تو وہ حلیم ہے، تو پھر ہمیں بھی عبد الحلیم بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور پھر ہم بھی اپنی ذات سے یہ بات، اپنے کردار سے یہ ثابت کریں کہ ہم بھی اپنی ذات اور اپنی شخصیت کے توازن کو برقرار رکھیں گے. اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے دیں گے. آمین یا رب العالمین. تو یہ 3 درجات اس میں ہم نے دیکھے کہ الحلیم، اس میں مقام، نام اور کام. دوسرا جو نام ہے جی وہ ہے العظیم. العظیم عربی زبان میں العظیم یہ کسے کہتے ہیں جی؟ العظیم کہتے ہیں کہ وہ جو سالم رہے، وہ باقی رہے، جو کافی رہے، جس ہستی کو وقت، زمانے اور جدت متاثر نہ کر سکے، وہ عظیم ہے. اللہ عظیم ہے. وہ کیوں عظیم ہے؟ کہ وہ جو سالم رہے، وہ جو باقی رہے، وہ جو کافی رہے، جس ہستی کو وقت، زمانے اور جدت متاثر نہ کر سکے،
سب کچھ فنا ہونے کے بعد جو قائم دائم رہے اس ہستی کو العظیم کہا جاتا ہے، جس کی عظمت اور بڑائی کی کوئی حد نہیں۔ وہ ہستی کہ جس کے سامنے کسی کی طاقت و قوت کام نہ آئے، جس کے سامنے ہر شے چھوٹی ہے، چھوٹی ہو جائے اور چھوٹی لگے، تو بطور انسان ہمیں العظیم کے سامنے عاجز رہنا ہوگا۔ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ذاتی حوالے سے، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے کس کس مقام پر، چاہے وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں یا معاشرتی ہوں، یا وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے عظمت کا درجہ دے رکھا ہے، اور پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ وہ جن چیزوں کو ہم نے بڑی عظمت کا مقام دے رکھا تھا، وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عظیم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، عظیم صرف کتاب کریم ہے، قرآن کریم ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ تمام تر چیزیں کہ جن کے بارے میں ہم نے سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر اور بعض اوقات مذہبی طور پر بھی ہم نے جن جن چیزوں کو بہت عظیم قرار دیا، عظمت دی، تو ہم نے یہ دیکھا کہ نہیں، باقی رہنے کا نام جو ہے، وہ باقی چیز جو بچے گی وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت۔ تو عظمہ عربی زبان میں بڑی ہڈی کو کہتے ہیں کہ جو مضبوط رہے اور نمایاں رہے، واضح رہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ سب کچھ فنا ہونے کے بعد جو قائم رہے، قائم دائم رہے، اس ہستی کو العظیم، العظیم کہا جاتا ہے جی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ 78 کی ون اگر آپ نکال لیں العظیم کو دیکھنے کے لیے، 78 کی ون اگر آپ نکال لیجئے تو دیکھیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون عن النبع العظیم۔ تو یہ جو پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں عن النبع العظیم، ایک عظیم نبع کی۔ تو ہم نے پہلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ نبع میں اور خبر میں قرآن کریم کیا فرق کرتا ہے، یہیں سے آپ کو نبوت اور رسالت کا فرق بھی پتہ چل جائے گا۔ تو وہ اس پر تو کافی ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں پر نبع دوبارہ ہم یہاں پہ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ خبر جو ہوتی ہے وہ ماحول سے پیدا ہوتی ہے، نبع جو ہوتی ہے یہ خارج سے آتی ہے، 3 زمانوں پر محیط ہوتی ہے، اور جو ریسیور ہوتا ہے، جو اس نبع کو ریسیو کرتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے۔ تو خبر اور نبع میں یہ فرق ہوتا ہے کہ خبر ماحول سے اخذ کی جاتی ہے، جبکہ نبع جو ہوتی ہے یہ خارج سے وحی کی شکل میں انسان پر، انبیاء اور رسولوں پر آتی ہے۔ تو یہ وحی جو ہے اس کو آپ دیکھیے، یہ نبع کی صورت میں آتی ہے جی، اور یہ جو ریسیو کرتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، ان النبع العظیم۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ نبع العظیم کے الفاظ میں آپ کو بتائے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہ نبع کہ جس کے سامنے تمام خبریں چھوٹی ہو جائیں، وہ نبع، نبع العظیم اس کو کہا گیا۔ العظیم میں نے بتایا کہ وہ جس کے سامنے تمام تر چیزیں چھوٹی ہو جائیں، وہ عظمہ ہے، اسے عظمہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا حجم، اس کا سائز، عن النبع العظیم، تو وہ تمام تر خبریں چھوٹی ہو جاتی ہیں جب کوئی نبع آتی ہے۔ تو نبع جو ہوتی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے، میں نے بتایا کہ یہ خارج سے آتی ہے، 3 زمانوں کی مسافر ہوتی ہے، 3 زمانوں کا احاطہ کرتی ہے، شارٹ ہوتی ہے، اور یہ نبی جو ہے وہ اس کا ریسیور ہوتا ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مخبر نہیں ہوتا، کیونکہ مخبر جو ہوتا ہے وہ ماحول سے خبر لیتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ نبع لیتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے، اور پھر وہ نبع جو ہوتی ہے وہ 3 زمانوں پر محیط ہوتی ہے، جبکہ خبر جو ہوتی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ حال کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ نبع العظیم اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ نبع ہے، اتنی عظیم نبع ہے، اتنی بڑی ہے کہ جس کے سامنے تمام تر خبریں جو ہیں وہ چھوٹی ہو گئی ہیں۔ اب دوسری آپ دیکھ لیجئے 4 کی 13، یہ 13 نمبر، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ يدخلہ جنۃ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ تو اس میں اچھا جی، اب اسے فوز العظیم کیوں کہا جا رہا ہے؟ وہ کامیابی کہ جس کے سامنے تمام کامیابیاں چھوٹی ہو جائیں،
وہ کامیابی کہ جس کے سامنے دنیا کی تمام تر کامیابیاں چھوٹی ہو جائیں، اسے فوز العظیم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ جو ہے یہ اسم اللہ العظیم آپ کے سامنے آتا ہے جی۔ اس میں ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے مقام کو دیکھیں، اللہ کے نام کو دیکھیں، اور پھر اپنے کام کو دیکھیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ اللہ عظیم ہے، تو ہمیں اپنے منصب کا، اپنے محاسبے کا بھی موقع مل جاتا ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا حجم کیا ہے، ہماری ویلیو کیا ہے، اور وہ رب کریم عظیم کس مقام پر ہے۔ تو اس کے ساتھ جتنے بھی معاملے ہوں گے وہ ہمیں اپنے دائرہ کار یا اپنی لمٹس کے اندر رہ کر کرنے ہوں گے۔ یہ ہم مقام جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے سامنے صرف اللہ العظیم کا نام اس کے سامنے ہمارے آ جاتا ہے، جسے ہم اپنی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں۔ اور کام میں نے آپ کو بتا دیا کہ انسان وہی عظیم ہے کہ جو اللہ العظیم کے بتائے ہوئے تمام تر احکامات پر عمل کرتا ہے۔ قومیں بھی وہی عظیم ہوتی ہیں کہ جو کتاب الکریم و کتاب عظیم پر کے احکامات پر عمل کرنے والی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہ تیسرا نام ہمارے پاس آیا جی، الغفور۔ الغفور، الغفور جو ہے یہ غفرہ کے مادے پر ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غفرہ میں آپ دیکھیں گے کہ مغفرت عام طور پر اس کا جو معنی ہمارے ہاں لیا جاتا ہے، تو مغفرت میں سب سے بہترین نقطہ جو ہے اس بات کو سمجھنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ غفرہ کا مادہ دیکھیں گے وہاں پر آپ کو موقع فراہم کیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم عام طور پر بتاتے آئے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تو آپ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو وہاں پر مغفرت طلب کرنے کا موقع یہ تھا کہ آپ مجھے موقع دیجئے کہ میں اپنی پرسنالٹی ڈیمالش کر گیا ہوں، تو مجھے موقع ملے کہ میں دوبارہ اپنی اصلاح کر سکوں، اپنے آپ کو ٹھیک کر سکوں۔ یہ موقع طلب کرنے کی بات جب آئے گی تو جب اللہ کسی کو موقع فراہم کرتا ہے اور اس موقع کے ساتھ اس کی مطلوبہ تمام تر اشیاء، تمام تر چیزیں اسے فراہم کرتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے کردار کو یا اپنے وقار کو بلند کر سکتا ہے یا ٹھیک کر سکتا ہے، یہاں پر آپ غفرہ کا مادہ دیکھیں گے۔ عربی زبان میں آپ دیکھیے، عام جو عربی زبان ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ مغفر جو ہے وہ تھانے کو کہتے ہیں، پولیس اسٹیشن کو بھی۔ وہ اس کو پولیس اسٹیشن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کسی بھی انسان کو اس کی اصلاح کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، قانون توڑتا ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ، تو وہاں پر اسے تھوڑی ٹائم کے لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے، اس کی بہتری ہو سکے، اور دوسرے جو ہیں وہ اس شر سے یا اس برائی سے بچ سکیں، تو وہ مغفر ہوتا ہے۔ اللہ الغفور ہے۔ اب دو نام جو ہیں اللہ کے، وہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، الغافر، الغفور، الغفار۔ تو آج ایک اور دو چیزیں بھی آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں۔ الغفور وہ قوت جو طلب کو پورا کر دے، غفر کہلاتی۔ وہ قوت جو طلب کو پورا کر دے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے طلب کیا تھا کہ مجھے موقع دیا جائے، تو وہ اللہ نے ان کی مغفرت قبول کی، ان کو موقع دیا گیا۔ تو وہ قوت جو طلب کو پورا کر دے اسے غفر، وہ اسے غفر کہتے ہیں، وہ غفر کہلاتی ہے۔ الغفور اور الغفار، یہ جو دو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جو ہر شے کو معاف فرمائے وہ الغفور ہے، اور وہ ہر بار، اور وہ جو ہر بار معاف فرمائے وہ الغفار ہے۔ الغفور اور الغفار، یہ دونوں نام آپ دیکھیں گے تو ان میں یہ دو بڑی خوبصورتیاں آپ کو دکھائی دیں گی کہ جو ہر شے کو معاف فرمائے، ہر شے کو معاف فرمائے۔ اور یہاں پر ہر شے میں آپ یاد رکھیے گا، ہم پہلے بھی بتاتے چلے آئے ہیں، وہ تمام تر معاملات کے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہیں یہ ان کی بات ہے، لیکن جو معاملات انسان اور انسان کے درمیان ہیں اس کا حساب وہ ذرات کے برابر بھی لے گا، اس میں وہ کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑے گا۔ اور وہ کہتا ہے بار بار کہ جو خیر کرے گا تو میں ذرے برابر بھی جو خیر کرے گا اس کو دکھا دوں گا، اور وہ جو ذرہ برابر بھی شر کرے گا میں اس کو دکھا دوں گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی انسان نقصان تو انسانوں کو پہنچائے اور معافی خدا سے مانگتا رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی چیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ جو الغفور اور الغفار جو ہے یہ انسان اور خدا کے درمیان کا جو معاملہ ہے، کہ جس میں ایک انسان جانتا ہے کہ میں اپنے رب کے کن کن معاملات کے اندر میں نے کوتاہی کی ہے،
اپنے رب کی کن کن باتوں پر میں نے عمل نہیں کیا، تو وہاں پر اس کی گنجائش بنتی ہے جی۔ درست وقت پر درست مقام پر درست شے عطا کرنے والا وہ قوت جو طلب کو پورا کر دے، اسے غفر کہتے غفر کہتے ہیں۔ مغفرہ یہیں سے نکلا ہے، مغفرت یہیں سے ہوتی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں وہ جو تسبیح جو ہم اپنے ہاتھوں پر یا اپنی تسبیح پر پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، تو وہ محض صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ پچھلی باقی ویڈیوز میں ہم بتا چکے ہیں کہ وہ صرف لفاظی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک پورا پورا پروسیجر ہے، عمل صالح ہے، اور لوٹنا ہے، اور ہدایت پر قائم رہنا ہے، اور امن و امان قائم رکھنا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں ہم نے اس پر بیان کی تھی کہ اللہ الغفور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مغفرت فرمائے، اور آنے والے انسانوں کی مغفرت فرمائے اللہ کریم۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے جی کہ اپنا مقام ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس مقام پر ہیں، اور اگر ہمیں اللہ کی مغفرت طلب ہے تو پھر ہمیں ان آیات کی طرف جانا ہوگا کہ جہاں پر اللہ نے مغفرت کا طریقہ بتا دیا ہے کہ مغفرت میں کرتا کیسے ہوں، اور پھر ہم نے اللہ کے اس نام کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کام کرنے ہیں جن کی ہدایات اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بتائی ہیں جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس نام آتا ہے جی الشکور۔ الشکور الشکور اچھا، شکور کون ہے جی؟ شکور کہتے ہیں قدردان کو۔ شکر کے بارے میں بھی پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ شکر عمومی طور پر اور خصوصی طور پر قرآن کریم کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو وہ یوٹیلائزیشن کو کہتے ہیں۔ جو چیز یوٹیلائزیشن کے اندر آتی ہے وہ شکر ہوتا ہے۔ جس چیز کو آپ یوٹیلائز کرتے ہیں، جسے روکتے نہیں ہیں، چاہے وہ رزق ہو، علم ہو، سکل ہو، کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے، اسے آپ دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بلا معاوضہ پہنچاتے ہیں، تو یہ شکر ہوتا ہے۔ اشکور جو ہے یہ قدردان کو کہتے ہیں۔ یہ کس قدردان کو کہتے ہیں؟ یہ اس قدردان کو کہتے ہیں کہ جو آپ کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل قبول کرتا ہے۔ وہ آپ کی استطاعت کے مطابق آپ جو کر سکے وہ اسے قبول کرتا ہے۔ آپ نے زیادہ کیا، اس نے قبول کیا۔ آپ جتنا کر سکے اتنا اس نے قبول کیا، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ تو قدردان جو ہے وہ شکور ہے، قدردانی شکر ہے۔ اس میں شکور انسان کو صحیح شخصیت عطا کرتا ہے کہ اگر انسان کے اندر، اس کی پرسنالٹی کے اندر یہ ایک بہتری آئے کہ وہ قدردان ہو۔ آپ دیکھ لیجئے کہ عمومی طور پر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے سراہا جائے، اسے احترام، عزت، تکریم کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آیا جائے۔ تو اگر یہ تمام تر چیزیں اس انسان کو میسر آ جائیں تو آپ دیکھ لیجئے وہ انسان بڑا تمام تر لوگوں کے لیے اہم ہوتا ہے کہ جو انسانیت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو قدردان ہوتا ہے، چاہے اس کی صلاحیتیں جو ہیں وہ نتائج نہیں پیدا کر رہی کہ جو نتائج پیدا کرنے چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے کہتا ہے کہ عمومی طور پر میں اپنی بات کروں کہ ہمارے ہاں جب قرآن کریم کے علوم کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو بعض اوقات بہت سی ایسی شخصیات ہمیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ قرآن کریم اپنی طرف سے انہوں نے بڑا کام کیا ہوتا ہے، لیکن وہ جو ظاہر بات ہے جو علماء ہیں یا مفکر ہیں یا جو بھی ہیں تو ان کے لیول پر وہ بات نہیں ہوتی، لیکن میں نے کافی ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے ایسے لوگوں کو بڑی محبت کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا، ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جی بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، یہ ہمارے لیے ایک نیا زاویہ ہے، آپ نے بڑا اچھا سوچا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے انسان کے دل میں قرآن کریم کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، دین کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو قدردانی ہوتی ہے جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی شخصیت کو بہت پروکار بنا دیتی ہے، عزتیں عطا کرتی ہے اگر وہ انسان اسے لینے والا ہو۔ صحیح شے کا صحیح مقام پر استعمال جو ہے وہ شکر کہلاتا ہے جی۔ اچھا جی، قرآن میں ایک اور کمال بھی بڑا ہے جی کہ قرآن میں شکر کا مقام یہ ہے کہ جہاں پر طلب باقی نہ رہے۔ یہ الفاظ بڑے غور طلب ہے کہ شکر کا مقام کیا مقام ہے جی کہ جہاں پر طلب باقی نہ رہے۔ جہاں طلب باقی ہے، کمی کا احساس ہے، وہ مقام شکر کا مقام نہیں ہے۔ وہ رضا جو طلب ختم کر دے اسے شکر کہتے ہیں کہ اس انسان کو جو ملا وہ اس پر راضی ہو گیا اور اس پر اس نے کوئی طلب نہیں کی، اس نے کہا بس جو مجھے ملا ہے جی شکر الحمدللہ۔
मैं इस पर शाकिर हूँ। तो अगर कोई कमी उसे लगती है या वो कहता है कि अगर ये भी हो जाता, उसकी तलब में कोई चीज़ बाकी है, वो कहता है अगर ये भी मिल जाता इस तरह, तो ये मकाम तकरीबन शुक्र का मकाम इंदल्लाह, सॉरी, इंदल अहल इल्म जो है वो ये कहते हैं कि ये वो शुक्र का मकाम नहीं, असल शुक्र का मकाम ये है कि इंसान जो है वो राजी रहे और उसकी वो ऐसे मकाम पर अपने आप को ले जाए कि अब उसके अंदर कोई तलब बाकी ना रहे। जहां पर तलब बाकी ना हो, ये शुक्र का मकाम है। तो आप सूरह शुरा देखिए 23 की 42, उसमें है कि इन अल्लाह गफूर शकूर। तो अल्लाह ताला जो है वो गफूर भी है और वो शकूर भी है। तो हमने पीछे ये दोनों नाम जो है वो हमने पीछे गफूर की भी आपको बता दिया, अल गफूर के हवाले से भी। 23 की 42 जी। 42 अल्लाह गफूर शकूर, बेशक अल्लाह जो है वो गफूर भी है और शकूर भी है। तो इसमें हम पिछला नाम जो है वो अल्लाह ताला की पिछली सिफ्त अल गफूर भी, गफूर पर भी हम बात कर चुके हैं, और ये शकूर। तो पेयरिंग के अंदर आप देखें कि ये अस्मा जो हैं वो आ रहे हैं और इस पर हम बात करते चले जा रहे हैं जी। तो शकूर में भी हमने आपको बता दिया जी कि शाकिर, और शाकिर का भी सुन लीजिए कि शाकिर वो जिसे थोड़ा दिया जाए कबूल करे, जिसे ज्यादा दिया जाए वो कबूल करे, वो शाकिर होता है। इसलिए हम आपको बता चुके हैं कि शकूर कहते हैं कदरदान को जी। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, अब हम अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं जी, अल अली। अल अली, अगला नाम जो है अल अली। आप देखिए कि आयतुल कुर्सी के अख्ताम पर अली अली उल अज़ीम के अल्फाज जो आए हैं, आयतुल कुर्सी के आखिरी अल्फाज जो हैं कि जिससे ऊपर कोई ना हो, अल अली, जिससे ऊपर कोई ना हो, ना इल्म में, ना अमल में, ना रुतबे में, ना रहम में, और ना करम में। अल अली, जिससे ऊपर कोई ना हो, अल इल्म में, अमल में, रुतबे में, रहम में, करम में। अली उल अज़ीम। इसके साथ हम अगले नाम की तरफ आए जी, तो अल कबीर। अल कबीर, कुरान करीम के अंदर जी दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। एक लफ्ज है अल कबीर और एक लफ्ज है अकबर। अकबर, तो कबीर और अकबर को समझना जो है वो बड़ा जरूरी है। आप ये देखिए कि आप देखेंगे कि कबीर में तकारुन की गुंजाइश होती है, जबकि अकबर में तकारुन की कोई गुंजाइश नहीं होती। कबीर में तकारुन की गुंजाइश होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कबीर में और अकबर में क्या फर्क होता है। आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर एक आम बच्चे का रवैया, बचपन में आप देख लीजिए कि उसका खिलौना टूटे, उसकी बॉल फट जाए, कोई भी ऐसा छोटा सा काम हो जाए तो वो उसके ऊपर रोना शुरू कर देता है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन 20-25 साल गुजरने के बाद वही बच्चा जब वही काम उसके सामने दोबारा होता है, तो वो उसके सामने वो चीज़ अब कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं रखती। क्यों? कि अब उसकी ज़ात के अंदर जो है वो अब ये समझ चुका है कि वो जिस चीज़ को अपने ज़माने में अपनी उस उम्र के अंदर कबीर समझता था, अब वो कबीर नहीं रही, बल्कि अब वो उसके सामने सगीर हो चुकी है। अब वो जिस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू देता था, कि जिसे उसने कबीर के मकाम पर रखा हुआ था, वो कबीर नहीं है, बल्कि वो बहुत सगीर है, बहुत सगीर है। तो यहाँ पर जहाँ पर आपको तकारुन मिलेगा, कि चाहे इल्म की नौयत में आप देख लीजिए कि वो तमाम तर चीजें कि जिन्हें हमने अपने किसी जमाने में कबीर समझा हुआ था, पता चला कि हमने जिन चीजों को कबीर माना हुआ था, या जिन अकायद को या जिन चीजों को लेकर आज जब कुरान करीम के सामने उसका तकारुन करते हैं, तो मालूम होता है कि ये चीज़ें तो कुरान की उन आयात के सामने उनकी शायान शान नहीं। वो हमारी जो चीज़ें थी वो अब उनका तकारुन जब हम करने लगे, तो पता चला ये सगीर और कबीर का तकारुन ये होता है कि कबीर जो होता है ये इसमें इंसान जो है, मैं अपने एक इंसान, आम इंसान की बात कर रहा हूँ, कि वो तमाम तर चीज़ें जो जिन्हें वो कबीर बना चुका होता है वो सगीर। तो जहाँ पर तकारुन होगा, कंपैरिजन करने की बात आएगी, वहां पर सगीर और कबीर की बात आ जाएगी। लेकिन जहां पर बिल्कुल किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं होता,
वहां पर अकबर का लफ्ज आता है। अकबर, आप देख लीजिए, सगीर और कबीर की जब बात आएगी तो वो कुरान करीम में कुछ आयात आपको मैं इंशाल्लाह आगे चल के देंगे कभी, लेकिन अकबर का जब नाम आएगा तो फिर उसके वहां पर कोई किसी किस्म का कोई तकारुन नहीं होगा। तो वो इल्मी तौर पर भी और आम तौर पर भी वो जो जो तमाम तर चीज़ें जिन्हें हम तकारुन करते हैं किसी चीज़ के साथ, जब कोई भी शय किसी चीज़ के तकारुन में आएगी तो वो कबीर होगी, जब वो तकारुन में कंपैरिजन में नहीं आएगी वो अकबर होगी। वो जिसकी मसूलियत का अंदाज़ा लगाया जा सके वो कबीर है, और वो जिसकी मसूलियत का अंदाज़ा ना लगाया जा सके वो अकबर है। इसका एक खूबसूरत अंदाज आप देखेंगे कुरान में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कुरान करीम में एक मकाम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सितारों को देखा तो फरमाया कि ये जो है ये बड़ा है, अकबर है, तो ये मेरा रब है। और फिर आगे चल के फिर उन्होंने चाँद को देखा तो फरमाया ये अकबर है, ये मेरा रब है। सूरज को देखा तो फरमाया ये अकबर है, ये मेरा रब है। तो कुरान करीम ये बता रहा है कि वो जिन्हें आप बड़ा समझते हैं, दरअसल ये कबीर के मकाम हैं, ये अकबर का मकाम नहीं है। अगर आप तकारुन कर रहे हैं तो ज़ाहिर है कि आपने मिसाल के तौर पे चाँद जो है वो सूरज जो है वो ज़मीन के हवाले से तो बहुत बड़ा है। ज़मीन को और सूरज को जब हम इनका तकारुन करें तो कोई मुकाबला नहीं है, सूरज बहुत बड़ा है। लेकिन सूरज को कायनात के अंदर जब हम देखेंगे तो वो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो हमारे लिए तो वो कबीर हो सकता है, लेकिन वो जो जिसके सामने हम सूरज को रख रहे हैं वो उसके सामने अकबर है, वो कबीर नहीं है। अब वो अकबर है कि जिसे हम अकबर समझ रहे थे, बल्कि वो कबीर का मकाम था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है कि ये जो चांद, ये सूरज, ये सितारे जिनके जिनके बारे में उनको बात कर रहे थे, तो वो हर दफ़ा उन्होंने ये कहा है कि ये अकबर है। तो कुरान करीम ने वहाँ पर एक बड़ी कमाल अंदाज में जवाब दिया है कि ये देखें, जब अक्ल इंसानी खुदा की तलाश में निकली है तो वहाँ पर हर वो चीज़ के जिसका तकारुन मिलता चला जा रहा है वो अकबर नहीं होती। खुदा ने ये बताया है कि वो जो चीज़ जो तकारुन में आती है, कंपैरिजन में आती है, वो कबीर होती है। और आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये सितारा है, ये इतना है, ये चांद है, ये उससे बड़ा है, ये सूरज है, ये उससे बड़ा है। तो यूं ये तकारुन करते चले जा रहे हैं, तो ये कबीर का मकाम होता है, ये अकबर का मकाम नहीं होता। तो यहाँ से अल कबीर की सिर्फ भी हमारे सामने आ गई जी। अच्छा जी, उसमें अल हफीज हमारे पास अगला जो नाम है जी, वो अल हफीज है। इसमें आप देखिए कि अल हाफिज वल हफीज, अरबी जुबान में ये भी एक फ़र्क है अल हाफिज में और हफीज में। मादी और मौजूदा अशिया की हिफाजत के लिए जो सिफ्त इस्तेमाल की जाती है वो हाफिज की सिफ्त इस्तेमाल की जाती है। वो जो चीज़ मादियत के अंदर होगी, नज़र आ रही होगी, जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो अल हाफिज होगा। जो चीज़ गैर मादी होगी, मख्फी होगी, उसकी हिफाजत जो है वो अल हफीज करता है। वो शय कि जो सामने से साफ दिखाई दे वो अल हाफिज की सिफ्त के मुताबिक उस पर अमल होता है, और वो शय कि जिस जो दिखाई नहीं दे रही वो अल हफीज की सिफ्त उसे देखती है। तो आप ये देख लीजिए कि सॉरी, ये कुरान करीम के अंदर ख़ास तौर पर जब मवालीद की हम बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, तो उसमें आप देख लीजिए कि एक बच्चा जो माँ के पेट में परवरिश पाता है, तो वो सिफ़त अल हफ़ीज़ उसको तमाम तर मामलात के अंदर देख रही होती है। और फिर बाद में जब वो दुनिया में आता है, तो फिर उसे काफ़ी हफ़ाज़ मिल जाते हैं, हाफ़िज़ मिल जाते हैं, वो बाप की शक्ल में हो, माँ की शक्ल में हो, रिश्तेदारों की शक्ल में, डॉक्टर्स या दाई की शक्ल में। तो हाफ़िज़ जो होता है वो मादी चीज़ों को कवर करता है, और हफीज़ जो होता है वो गैर मादी मख्फी चीज़ों पर हिफाजत इंसान को देता है। ये अल हफीज़, अल हफीज़ की सिफ्त जो है ये भी आप देख लीजिए कि पूरे कुरान करीम के अंदर एक बेहतरीन तनासुब के साथ आपको दिखाई देगी कि वो कैसे महफूज करता है, कैसे महफूज करता है इंसान को। बाज़ औक़ात किसी छोटे नुकसान से आप किसी बड़े तूफ़ान से बच जाते हैं, तो हिफाजत का ये भी एक बड़ा खूबसूरत तरीक़ाकार है। बाज़ औक़ात आपको किसी जगह पर जो है वो बिठा दिया जाता है, कमज़ोर कर दिया जाता है, किसी बड़ी चीज़ से बचने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। बहुत से तरीक़ेकार आपको कुरान करीम के अंदर दिखाई देगा। अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं कि वो चीज़ जो आप खैर समझते हैं मुमकिन है वो आपके लिए खैर ना हो, और जिसे आप खैर नहीं समझते मुमकिन है वो आपके लिए खैर हो।
یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ سبت الحفیظ وہاں پر کام کر رہی ہوتی ہے، سبت القدیر کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا نام جو ہے جی وہ ہمارے پاس ہے المقیت۔ المقیت، المقیت کہتے ہیں جی قوت دینے والے کو، قوت دینے والے کو، ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق قوت اور رزق عطا کرنے والا المقیت، اللہ المقیت ہے۔ غذا اور علم، اب یہ دیکھیے کہ انسان کی عمر کے مطابق اسے کون سی غذا دینی ہے، وہ بچپن میں جب وہ مولود پیدا ہوگا تو وہ کیا کھائے گا، جب وہ جوان ہوگا تو وہ کیا لے گا، اسی طریقے سے وہ دودھ کی مقدار، دودھ کا پتلا اور گاڑھا ہونا، اور یہ پھر یہ تمام تر معاملات جتنے بھی ہیں کہ رزق کے معاملات میں جیسا کہ عدل اور قسط کے درمیان ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک فرق، اسی طریقے سے یہ ایک قسط کے انداز میں قوت عطا کرنے والا، قسط کے انداز میں قوت عطا کرنے والا کہ کس کو کون سی قوت کتنی مقدار میں کب کہاں دینی ہے، یہ المقیت ہے، المقیت ہے۔ یہ آپ کو ملے گی جی سورہ نساء آیت نمبر 85 کے اندر۔ اچھا جی، اس کے ساتھ آپ دیکھیے اب اگلا نام آتا ہے جی الحسیب۔ الحسیب، حسیب کہتے ہیں جی حساب لینے والے کو، کفایت کرنے والے کو، اور توازن رکھنے والے کو۔ الحسیب، حساب لینے والے کو، کفایت کرنے والے کو، اور توازن رکھنے والے کو۔ اس کے لیے آپ دیکھیے کہ سورہ نساء آیت نمبر 86 اور سورہ الاحزاب آیت نمبر 39، یہ دو آیات آپ دیکھ لیجیے، سورہ نساء آیت نمبر 86 اور سورہ الاحزاب آیت نمبر 39۔ بالکل، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلیتاً ہر شے کا حساب رکھنے والا ہے، کلیتاً ہر شے کا حساب رکھنے والا ہے۔ اب اگر کسی انسان کے اندر یہ محاسبے کا احساس پیدا ہو جائے کہ کوئی بھی انسان، اس کا ایمان اس چیز پر بن جائے کہ جو عمل وہ کر رہا ہے، جو چیز وہ کر رہا ہے، جو بات وہ کر رہا ہے، اس کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک قول جو ہے وہ محاسبے پر ہے، وہ ٹریکنگ پر ہے، وہ اسے سنایا جائے گا، وہ اسے دکھایا جائے گا، تو وہ انسان اپنے عمل کے اندر بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت الحسیب، جو صفت ہے، جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا الحسیب، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے اقوال میں بہت محتاط ہونا ہوگا، اپنے افعال کے اندر بہت محتاط ہونا ہوگا، خاص طور پر اپنے اموال کے اندر بہت محتاط ہونا ہوگا۔ یرزق من یشاء بغیر الحساب، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ حسیب وہ ہے جو حساب رکھنے والا ہے۔ تو پھر حساب رکھتے ہوئے ہمیں بھی بڑے حساب کتاب سے اپنی تمام تر چیزوں کو دیکھنا ہوگا، جس پر ہم یہ بتا چکے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک ایسا سسٹم جو کہ QWS کی طرف سے الحمدللہ ہم لوگ اس کے ایک بالکل تقریباً اس کے اینڈنگ پوائنٹس تک پہنچے ہوئے ہیں، کہ جس میں قرآن کا ایک اکنامکل سسٹم، کہ جس پر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قرآن کا خوبصورت حساب، ایک ایسا نظام کہ جس میں انسان کی بقا ہو، اس کی تعظیم ہو، اس کی تکریم ہو، اور آگے بڑھ کر وہ پلے پھلے پھولے، اور خدا کا نظام اور خدائی بھی اس سے راضی ہو، دنیا و آخرت بھی اس کی بنے۔ یہ بھی ایک نظام ہم اس کے لیے لے کر آئیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن الحسیب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بھی قرآن کریم کے ایک حساب کے مطابق بہت سالوں کی ایک تحقیق، اس پر ہم کافی پہلے بات بھی کر چکے ہیں، انشاءاللہ آگے چل کر بھی ہم بات کریں گے۔ یہاں پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جی کہ الحسیب کہتے ہیں حساب لینے والا، کفایت کرنے والا، اور حساب، یہ حساب صرف ذات کا نہیں بلکہ کائنات کا بھی ہے جی۔ ذات کے اندر بھی ہر شے حساب کے مطابق کام کر رہی ہے، کائنات کے اندر بھی ہر شے ایک مخصوص حساب کے مطابق کام کر رہی ہے۔ تو ہم نے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اندر ایک محاسبہ رکھنا ہے اپنے اندر، کہ ہر عمل، ہر قول، ہر فعل کا حساب ہونا ہے، اور یہ حساب ہم سے لیا جائے گا۔ وہاں پر کسی قسم کی کوئی شفاعت کام نہیں آنے والی، کوئی انسان کسی کے کام نہیں آنے والا، ماں سوائے اللہ کی رحمت کے، اس کی برکت۔